سندھ کی کہانی دراصل ایک دریا کی کہانی ہے۔ ایک ایسا دریا جو ہزاروں سال سے بہہ رہا ہے، اپنے ساتھ تہذیبوں کے عروج و زوال کی داستانیں لیے۔ تو چلیے آج اسی دریا میں اترتے ہیں اور سندھ کی اس گہری اور دلچسپ تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے آج سے تقریباً 5000 سال پہلے۔ ذرا تصور کریں، ہم موہنجو دڑو کے ان قدیم کھنڈرات میں کھڑے ہیں۔ یہ صرف مٹی اور اینٹوں کا ڈھیر نہیں، یہ ایک عظیم تہذیب کی پہلی اینٹ ہے جہاں سے سندھ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موہنجو داڑو کی شان و شوکت آخر تھی کیا۔ دیکھیں، یہ کوئی معمولی تہذیب نہیں تھی۔ سوچیں، جس وقت مصر میں اہرام تعمیر ہو رہے تھے اور میسوپوٹیمیا میں تہذیبیں عروج پر تھیں، ٹھیک اسی وقت دریائے سندھ کے کنارے ایک ایسی شہری تہذیب آباد تھی جو دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں تھی، اور موئنجو دڑو اس کا سب سے بڑا شاہکار تھا۔ اور اس شہر کی منصوبہ بندی تو دیکھیے، کمال ہی تو ہے۔ ہر اینٹ کا سائز ایک جیسا، گلیاں شطرنج کی بساط کی طرح سیدھی، اور گندے پانی کی نکاسی کا ایسا نظام جو آج کے دور کے شہروں کو بھی شرما دے۔ اور یہ گریٹ باتھ یعنی بڑا تالاب، شاید یہاں کوئی خاص مذہبی رسومات ہوتی ہوں گی۔ واقعی یہ لوگ اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ اور یہ لوگ صرف بہترین انجینئر ہی نہیں تھے بلکہ فنکار بھی کمال کے تھے۔ ایک طرف یہ پریسٹ کنگ کا مجسمہ ہے، اس کا وقار تو دیکھیں، اور دوسری طرف کانسی سے بنا یہ ڈانسنگ گرل کا چھوٹا سا مجسمہ۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کی ثقافت کتنی امیر تھی اور ان کی زندگی میں فن کی کیا اہمیت تھی۔ تو موہنجو دڑو کے بعد کیا ہوا؟ وقت کا دریا آگے بڑھا اور سندھ کی کہانی میں نئے دھارے، نئے تہذیبیں اور نئے عقائد شامل ہونے لگے۔ موہنجو دڑو کے بعد سندھ کی سرزمین نے کئی سلطنتوں کا راج دیکھا۔ قدیم ایرانی آئے، پھر موریہ سلطنت کا حصہ بنی، پھر عربوں نے اسے فتح کیا، اس کے بعد دہلی سلطنت اور آخر میں مغلوں کا دور آیا۔ ہر دور نے سندھ پر اپنی ایک الگ چھاپ چھوڑی۔ یہ 2000 سال سے زیادہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر آیا سال 712 عیسوی۔ یہ سندھ کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہی یہاں مسلم دور کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے تو سندھ کو باب الاسلام یعنی برصغیر میں اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سندھ کی ثقافت، مذہب اور معاشرت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ جب بڑی سلطنتیں، خاص طور پر مغل، کمزور پڑنے لگے تو سندھ میں مقامی حکمرانوں کو ابھرنے کا موقع ملا، اور یہ دور سندھی ثقافت کے لیے ایک سنہری دور ثابت ہوا۔ اس دور میں دو بڑے خاندانوں نے حکومت کی، کلہوڑا اور تالپور۔ کلہوڑوں نے بکھرے ہوئے سندھ کو متحد کیا، انتظامی اصلاحات کیں اور حیدرآباد جیسے شاندار شہر کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد تالپور خاندان برسر اقتدار آیا اور ان کی حکومت انگریزوں کی آمد تک قائم رہی۔ لیکن یہ دور صرف سیاست اور جنگوں کا نہیں تھا، یہ تو ادب، شاعری اور موسیقی کا بھی عروج تھا۔ اور جب سندھی شاعری کی بات ہو تو ایک ہی نام ذہن میں گونجتا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ ان کی صوفیانہ شاعری آج بھی سندھ کی روح کی آواز سمجھی جاتی ہے۔ اور اب کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ سمندر پار سے انگریز آ چکے تھے اور اب ایک نئی جدوجہد کا آغاز ہونے والا تھا، آزادی کی جدوجہد۔ 1843 میں برطانوی فوج نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ سندھ کے اپنے الگ تاریخی اور ثقافتی شناخت کو ختم کر کے اسے انتظامی طور پر بامبے پریزیڈنسی کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہیں سے ایک نئی سیاسی جدوجہد نے جنم لیا اور پھر پاکستان کا خواب دیکھا جانے لگا۔ اس راہ پر سندھ نے سب سے پہلے قدم بڑھائے۔ سب سے پہلے بمبئی سے علیحدگی کا مطالبہ کیا گیا۔ طویل جدوجہد کے بعد 1936 میں سندھ کو الگ صوبے کا درجہ مل گیا۔ پھر سکھر منزلگاہ جیسے واقعات نے مسلمانوں کے خدشات کو بڑھا دیا، اور آخرکار 1943 میں سندھ اسمبلی نے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کر کے تاریخ رقم کر دی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ پورے برصغیر میں سندھ وہ پہلی قانون ساز اسمبلی تھی جس نے باضابطہ طور پر قرارداد پاکستان کی حمایت کی۔ اس ایک قدم نے تحریک پاکستان کو زبردست تقویت بخشی اور تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ تو ہزاروں سال کے اس سفر کے بعد آج کا جدید سندھ کیسا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں
کہ ماضی اور حال کے سنگم پر آج سندھ کہاں کھڑا ہے۔ یہ دو تصویریں بس یہی تو سندھ کی پوری کہانی بیان کر دیتی ہیں۔ ایک طرف ہزاروں سال قدیم موہنجو دڑوں کی خاموشی اور دوسری طرف پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی جگمگاتی روشنیاں۔ کیا شاندار تہذیبی سفر ہے نا؟ آج سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ محض ایک عدد نہیں، یہ اس صوبے کی طاقت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور معاشی طور پر دیکھیں تو سندھ پاکستان کی شہرگ ہے۔ کراچی ملک کا معاشی ہب ہے، یہاں بڑی بڑی صنعتیں ہیں۔ زرعی میدان میں کپاس، چاول اور گنے کی پیداوار میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اور پھر تھر کا کوئلہ جو مستقبل کی توانائی ہے۔ بلا شبہ سندھ پاکستان کی معیشت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہاں کی ثقافت بھی بہت دلچسپ اور متحرک ہے۔ 1947 کے بعد پرانے سندھیوں اور نئے آنے والے مہاجرین نے مل کر ایک نئی ثقافتی پہچان کو جنم دیا ہے۔ یہ ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو مسلسل ارتقا پذیر ہے اور جس کی بنیاد اسلامی اقدار پر قائم ہے۔ تو موئنجو دڑو کی قدیم بنیادوں سے لے کر کراچی کی بلند و بالا عمارتوں تک سندھ کا سفر واقعی حیرت انگیز رہا ہے۔ لیکن یہ دریا ابھی رکا نہیں، یہ آج بھی بہہ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہزاروں سال کی اس عظیم وراثت کو ساتھ لے کر سندھ کا مستقبل کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔